الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو دوبارہ اس مجلس کے اندر کچھ باتیں سیکھنے سکھانے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو آخری سانس تک شریعت کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے درس کے اندر آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ برے اخلاق کی 4 نشانیاں آپ کے سامنے بتائی گئی تھی کہ جتنے بھی بد اخلاقیاں ہیں، برے اخلاق ہیں، وہ سب کے سب 4 چیزوں کے اندر داخل ہیں۔ نمبر 1 جہالت، ظلم، شہوت اور غضب، غصہ۔ چلیے اب انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اچھے اخلاق، اچھا کردار، معاشرے کے اندر ایک اچھا انسان کب کہلاتا ہے، کب بنتا ہے، لوگ اس کی کب تعریف کرتے ہیں، اس کے بارے میں بھی 4 باتیں جانیں گے انشاءاللہ۔ اگر کسی انسان کے اندر اگر 4 باتیں ہوگی تو اس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسان دنیا کے اندر با اخلاق ہے، اخلاق والا انسان ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ تو اچھے اخلاق کی نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا انک لعلی خلق عظیم۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے اخلاق کے بلند رتبے پر فائز ہے، اخلاق کے بلند رتبے پر فائز ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ بلند رتبے پر فائز۔ اخلاق اپنانے کی یا پھر اخلاق کی جتنی بھی چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی، وہ تمام انسانوں سے بڑھ کر ایسی کوئی صفت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی موجود ہو اور ایک دوسرے انسان کے اندر بھی موجود ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور دوسرے انسان کے اخلاق کا اگر موازنہ کیا جائے تو اس انسان کے اسی عمل کے جو اخلاق ثابت ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی کے جو اخلاق جس عمل سے ثابت ہوتے ہیں، ان دونوں کے اخلاق میں آسمان و زمین کا فرق تھا۔ آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ مثال کے طور پر ایک انسان جو ہے اچھے اخلاق میں اگر ایک چیز مان لیا جائے کہ ایک انسان جو ہے لکھتا ہے، اچھا لکھتا ہے، رائٹنگ اس کی اچھی ہے، مثال کے طور پر ایک چیز جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے اور ایک چیز جو آپ اپنے کمپیوٹر سے ٹائپ کیا، دونوں چیزیں لکھی گئی، دونوں میں کتنا فرق ہے؟ ایک چیز جو آپ کے سامنے بالکل ٹائپ کی گئی ہے، اس میں ذرہ برابر بھی آپ کو ٹیڑھاپن نظر آئے گا، بالکل صاف شفاف، جتنا لفظ جتنا درکار ہے کمپیوٹر کے اندر اتنا ہی لکھا جاتا ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ لیکن ایک انسان ویسا لکھنا چاہے، لکھنے کی صرف کوشش کر سکتا ہے، لکھ نہیں سکتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ انک لعلی خلق عظیم۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات کے لوگ جو ہے اخلاق کے معاملے میں آپ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، بس کوشش کرنا ہے، مجھے اور آپ کو کوشش کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے اپنانے کی کوشش کرنا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اخلاق نعوذ باللہ اللہ کے نبی کے برابر ہے، اللہ کے نبی سے بڑھ کر ہے۔ لوگ تعریف کرتے ہیں نا، ارے فلاں انسان جو ہے ایسا انسان دنیا کے اندر اب تک نہیں آیا ہے، اب تک نہیں آیا ہے، بولتے نا کوئی بھی انسان، فلاں انسان ہے، میں نے اپنے زندگی کے اندر یا پھر اس دنیا کے اندر
اس آدمی جیسا باپ اب تک نہیں آیا ہے. اللہ کے وسلم کے اخلاق کس کیٹیگری میں آپ لیں گے؟ اگر آپ لیں گے استاد، دنیا کے اندر آج تک ایسا استاد نہیں آیا. آیا ہے استاد؟ مثال کے طور پر آپ کتنے سبجیکٹ پڑھتے ہیں؟ ہاں جی 6 پڑھتے نہیں پڑھتے؟ 6 7 8 جو بھی پڑھتے. کس میں ماہر ہے آپ؟ کس میدان میں ماہر بن سکتے آپ؟ صرف پڑھ سکتے آپ. ہاں چلو کس میدان میں پڑھ سکتے ہیں؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج اتنے سارے کیٹیگریز ہیں، اتنے سارے علوم، اتنے سارے آپ کو پڑھنے کے مواقع ہیں، لیکن انسان جو ہے ایک میں بھی کامل نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم، استاد، ایک ہی کتاب. کون سی کتاب؟ قرآن مجید. اور جتنے صحابہ اللہ کے نبی کے دربار میں بیٹھ کے علم حاصل کیا کرتے تھے، جی جتنے بھی صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں بیٹھ کے علم حاصل کرتے تھے، آپ ان کا معیار دیکھ لے. ایک ہی کتاب، لیکن معلم ایسا کہ اس صحابی رسول کو اٹھا کر اگر عالم بنا دیا جائے علم کے معاملے میں، اس صحابی رسول کا کوئی مقام، کوئی اور مقابلہ نہیں کر سکتا. پھر اسی صحابی کو اٹھا کر جنگ کے میدان میں داخل کر دے تو پھر وہاں پر بھی میدان مارنے والے. پھر اسی صحابی کو اٹھا کر کسی اور میدان میں، سیاست کے میدان میں داخل کر لے تو ان جیسی حکومت کرنے والا کوئی بھی نہیں. تو استاد کا کمال ہے. دنیا کے اندر نبی جیسا نہ استاد آیا ہے نہ آ سکتا ہے. اللہ کے نبی بحیثیت باپ، آپ کے اخلاق، آپ اپنی بچیوں سے کیسے بات کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر، آج تک کوئی ایسا شوہر نہیں گزرا. آئی بات سمجھ میں آپ کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت جرنیل، آپ کے اخلاق، آپ پوری دنیا کے اندر کسی بھی ایک انسان سے کہے کہ آپ اپنی قوم کو جمع کرنے کے لیے کتنا وقت چاہیے لائن میں کھڑا کرنے کے لیے. آج جا کر دیکھیں کعبۃ اللہ میں، مسجد نبوی میں دیکھ لے، اذان جیسے ختم ہو جاتی ہے لوگ افطار کرتے رہتے ہیں، اور اذان اور اقامت جتنا وقت رہتا ہے افطار کرتے رہتے ہیں. جیسے اقامت شروع ہو جاتی ہے چند سیکنڈ کے اندر جو ہے لاکھوں لوگ صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ کس کی تربیت ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایسا جرنیل، ایسا استاد، ایسا معلم، ایسا باپ، ایسا شوہر، ایسا لیڈر دنیا کے اندر کوئی آیا ہے؟ کوشش کر رہے ہیں، سب کوشش کر رہے ہیں. باپ بنا ہوا ہے، کوشش کرنا ہے کہ میں نبی جیسے اخلاق کو اپناؤں. میں بیٹا بنا ہوں، نبی جیسا بیٹا تو کم از کم بن پاؤں کہ اپنے ماں باپ کے حق میں کتنا بہتر بن سکتا ہوں. آ رہی بات سمجھ میں؟ اسی لیے قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم، آپ اچھے اخلاق، اچھے کردار کے اعلیٰ منصب پر فائز ہے، اور آپ کے ارد گرد کوئی اب تک نہیں آ سکا ہے. مجھے اور کیا کرنا ہے؟ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے نیک اخلاق میں. چلیے، نیک اخلاق کو سمجھنے کے لیے کتنی باتیں ہیں؟ 4 باتیں. کتنی باتیں؟ 4 باتیں. نمبر 1 صبر. نمبر 1 صبر. جس انسان کے اندر صبر ہوگا، لکھ لو یہ بات، نمبر 1 کیا ہے؟ صبر. صبر جس انسان کے اندر ہوگا وہ انسان گناہوں سے بچے گا، ظلم سے بچے گا، جہالت سے بچے گا، تکبر سے بچے گا، کسی کو نقصان پہنچانے سے بچے گا. آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ صبر ایک انسان کے کامیابی کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. کسی انسان کے اندر اگر آپ صبر دیکھ لیں، آپ نے اس کا برا کیا، آپ سے کچھ غلطی ہو گئی، آپ نے جان بوجھ کے اس کے اوپر ظلم کیا، یہ طاقت رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے، لیکن پھر بھی محبت سے سمجھاتا ہے، محبت سے سمجھاتا ہے. کیا آیت کریمہ پڑھی میں نے شروع میں؟ والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ نے کہا کہ پوری انسانیت خسارے میں ہے سوائے 4 طرح کے لوگوں کے، جس کے اندر یہ 4 اعمال رہیں گے. الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے کر آئے. نمبر 2
وعملوا الصالحات، نمبر 3 وتواصوا بالحق، حق کی بات کو پہنچائے، نمبر 4 وتواصوا بالصبر، صبر انسان کے لیے اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ ایک انسان اپنے مقابلے میں ظالم اور اپنے مقابلے میں دشمن کو زیر کر سکتا ہے اپنے اخلاق کو پیش کر کے، اپنے اخلاق کو پیش کر کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کئی واقعات ملتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، کچھ کفار مکہ حرم میں بیٹھے ہوئے، ابو جہل نے کہا کہ فلاں علاقے میں ایک گھر کے اندر اونٹ کٹا ہے، کوئی ہے جو جائے، جا کر اس کی اوجڑی گندگی لے کر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز پڑھ رہے تھے اور سجدے میں چلے گئے تو ایک کافر آیا اور اٹھا کر سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے آپ کے کندھے کے اوپر، جہاں پہ آپ سجدہ کیے ہوئے تھے، آپ کا ماتھا زمین پہ تھا، یہ سر اور اس حصے کے اوپر ڈال دیا۔ حالانکہ اونٹ کی اوجڑی جس کے اندر اس کی غلاظت پیشاب پیخانہ ہوتا ہے، جب ڈالا گیا تو پوری گندگی جو ہے آپ کے چہرے اور آپ کے بالوں سے نیچے اتر رہی تھی، آپ سجدے میں ہی پڑے رہے اور بوجھ بھی زیادہ تھا۔ حضرت فاطمہ کو معلوم ہوا، وہ دوڑتے ہوئے آئی اور بڑی شدت سے اٹھا کر اسے دور کیا، اور اس کے بعد جو ہے آپ اللہ فلاں کہنے لگی کہ میرے بابا کے اوپر اتنا کیوں ظلم کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، ایک لفظ نہیں کہا اور اپنے گھر کی طرف نکل گیا۔ اور اس سے بڑھ کر طائف کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا۔ اب طائف کے بارے میں اگر آپ کو سنیں گے، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، طائف کسے کہتے ہیں؟ عربی میں طائف کہتے ہیں ایسی جگہ جس کے چاروں طرف کیا ہو؟ باؤنڈری ہو، چاروں طرف۔ عرب کے اندر وہ علاقہ بڑا مضبوط تھا جس کے چاروں طرف کیا ہوگی؟ باؤنڈری ہوگی، قلعے ٹائپ جو علاقہ ہوگا وہ۔ اور آج بھی جو قلعے گزرے ہیں نا، سب راجہ مہاراجہ اندر رہا کرتے تھے اور چاروں طرف سے قلعے اور اس کا دیوار ہوا کرتے تھے۔ طائف بھی ایک ایسا علاقہ تھا جو کہ مکۃ المکرمہ کے مقابلے میں طائف کے بڑے بڑے سردار جو ہے وہی حیثیت رکھا کرتے تھے۔ ایک بت تھا، لوگ اس کی بڑی قدر کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے ہیں کہ مکہ والے تو ایمان نہیں لاتے ہیں، کم از کم کون ایمان لائیں گے؟ طائف والے ایمان لائیں گے۔ کل کے دن پھر بائیکاٹ ہوا، 3 سال بائیکاٹ کر دیے گئے تھے۔ 10ویں 11 سال کی بات ہے، آپ وہاں پر چلے گئے تو سوچتے ہیں اگر دوبارہ بائیکاٹ کیا گیا تو مسلمان کہاں پر منتقل ہوں گے؟ طائف میں منتقل ہوں گے۔ تو آپ ایک سوچ کر اس طائف کے علاقے میں داخل ہو گئے، اور اس کے باؤنڈریوں کے ارد گرد جو ہے مکہ والوں کے بڑے بڑے باغات تھے۔ آپ داخل ہو گئے اور داخل ہونے کے بعد سرداروں سے ملاقات کرنے لگے۔ اس زمانے میں سردار جو اس علاقے کا سردار ہوتا، اگر اس نے کچھ کہہ دیا تو لوگ اسی کے مطابق عمل کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور ان کے سرداروں سے بات کی، دین کی بات پیش کی، تو سردار سنتے رہے۔ پھر اس کے بعد ان کے اندر غصہ پھوٹا تو انہوں نے کہا کہ اگر تم واقعتاً اللہ کے نبی ہے تو میں کعبۃ اللہ کا غلاف پھاڑ دوں گا۔ بدتمیزی کی، انکار کیا۔ تو آپ نے کہا کہ آپ اپنے سوچ اور بچار جو ہے آپ اپنے حد تک محدود رکھے اور آپ آگے کسی کو نہ بتائیں، میں دین کا کام کر کے چلا جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ یہاں سے فوراً نکل جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں داخل ہوئے، وہاں پر دین کا کام کرنے لگے۔ جب ان کو دوبارہ معلوم پڑا تو اس کے بعد انہوں نے اپنے گنڈوں کو بھیجا، غلاموں کو بھیجا۔ وہ غلام آئے، کیونکہ سردار کی طرف سے غلام آئے تھے، سردار جو کہا کرتے تھے اس کے مطابق پورے علاقے والے ان کی بات مانا کرتے تھے۔ آ کر پتھروں سے مارنے لگے۔ جب یہ دیکھا کہ ہمارے سردار کے بڑے بڑے غلام مارتے، مطلب یہ ہے کہ یہ پورے سرداروں کا حکم ہے، تو پورے بچے جو ہے اپنے ہاتھوں میں، وہاں کے گنڈے اپنے ہاتھوں میں پتھر لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وار کرنا شروع کیا۔ حضرت زید بن حارثہ جو آپ کے غلام تھے، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے میں آپ کے اوپر بار بار گر رہا تھا، جہاں سے پتھر آتا میں اپنے اوپر لیا کرتا تھا، لیکن ظالموں نے اتنا مارا کہ آپ چل نہیں پا رہے تھے، اور آپ چاہتے کہ آپ ریسٹ کرنے کے لیے کہیں دیوار پہ بیٹھ جائے، وہ آتے ان کو اٹھا کر کہتے کہ چل یہاں سے نکل، اور یہاں تک کہ مارتے مارتے وہ دروازے کے پاس باہر لے کر آئے۔ میں اللہ کے نبی کو لے کر باہر نکل گیا تو پھر وہ لوگ واپس چلے گئے، دروازہ بند کر لیا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہاں سے وہ اسی دیوار کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انگور کی بیل وہاں سے اتر رہی تھی۔ آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟
اس کے بعد آپ وہاں پر انگور وغیرہ کھائے، بڑا تفصیلی واقعہ ہے. جب آپ وہاں سے مکۃ المکرمہ کی طرف نکلنے لگے تو اسی طائف کے میدان میں بڑی پہاڑی تھی. آپ نے دیکھا تو ایک سایہ آیا، آنکھ اٹھا کر آپ نے دیکھا تو جبریل امین جو ہے کہاں پر تھے؟ آسمان پہ تھے، فرشتوں کو لے کر آئے تھے. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے اللہ نے آپ کے اعمال کو دیکھ لیا ہے، ان کی بدماشی دیکھ لیا ہے. اللہ رب العزت نے مجھے زمین کے فرشتوں کو کہا ہے، بھیجا ہے، اگر آپ حکم دیں تو فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے آپ کو کنکروں سے مارا، آپ کے رگوں سے خون کو نکالا ہے، آپ حکم دیجئے میں پتھروں کے درمیان رکھ کر ان کی رگوں سے روحوں کو باہر نکالوں گا، زلزلے لے کر آؤں گا، زمین ان کو نگل جائے گی، بڑے بڑے پہاڑ ان کے اوپر پٹک دوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہی الفاظ تھے. کیا الفاظ تھے؟ کیا الفاظ تھے؟ اے فرشتوں ایسا نہ کرو، یہ میری قوم ہے اور میں دعا کرتا ہوں یہ نہ سکی ان کے بچے جو ہے اسلام قبول کریں گے. آپ اتنا کہہ کر اپنے زخموں کے اوپر مرہم پٹی رکھتے ہوئے آپ مکۃ المکرمہ کی طرف نکل پڑے. اور ہوا کیا، جب مکہ فتح ہوا تو کئی بڑے بڑے علاقے سے اور خاص طور پہ بنو ثقیف اور طائف کے لوگوں نے آ کے اسلام قبول کیا. اور ہندوستان میں جو سب سے پہلے صحابہ کرام آئے تھے وہ اسی علاقے کے صحابہ کرام تھے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ ایک انسان صبر کرے اور صبر کرنے کے بعد اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد جو ہے جب وہ دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا. آ رہی بات سمجھ میں؟ اچھا پتھر مارنے والے کون تھے؟ کس کو مار رہے تھے؟ اچھا پتھر مارنے والے کون تھے؟ پھر بتاؤ. طائف والے تھے. کیا کسی انسان کو پتھر مار کر تکلیف دینا یہ اخلاق ہے؟ بد اخلاقی میں کون سا جرم ہے یہ؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ جرم ہے. اور کیا ہے اس کے اندر؟ جہالت. کیا ہے؟ اچھا اور کیا ہے اس کے اندر؟ ہاں غصہ. کیا ہے؟ کون بولے غصہ؟ ہاں جی کیا ہے؟ غصہ. کوئی بھی بد اخلاقی آپ دیکھ لیں، چار چیزوں میں سے ایک چیز آپ کو نظر آئے گی، یا تو جہالت ہوگی، یا تو ظلم ہوگا، یا تو شہوت ہوگی، یا تو پھر غصہ ہوگا. کتنی چیزیں تھی اس کے اندر؟ ایک جہالت تھی، دوسرا ظلم تھا، تیسرا غصہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باضابطہ آپ کو آپشن تھا، اے اللہ کے نبی آپ دعا کیجئے ان کو ہلاک و برباد کیا جائے گا، انہوں نے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے. اخلاق کیا تھے؟ نمبر ایک آپ نے صبر کیا. کیا کیا؟ نمبر دو اس کے مقابلے میں یہ میری قوم جاہل ہے، مجھے نہیں جانتی ہے، اگر ان کو علم ہوتا تو یہ مجھے نہیں مارتے. کیا کرتے؟ نہیں مارتے. آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ جہالت انسان کو بد اخلاقی میں لے جاتی ہے، اور ایک اخلاق والا انسان سمجھتا ہے کہ مجھے مارنے والا جو ہے جان بوجھ کے نہیں مار رہا ہے، جہالت میں مار رہا ہے. جس دن یہ لوگ میرے مقام کو جان لیں گے، کیا کریں گے؟ یہ لوگ جان لیں گے تو کیا کریں گے؟ اسلام قبول کریں گے. اللہ کے نبی کو جان لیں گے تو اپنی جان دے دیں گے. اور ہوا بھی ایسا، مکہ فتح ہوا، کئی لوگ اسلام قبول کیے. جن صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی کو جان لیا وہ اللہ کے نبی کے لیے جانے دے رہے تھے. کیا دے رہے تھے؟ آئی بات سمجھ؟ علم کتنی بڑی چیز ہے. علم اخلاق. علم نہ ہو تو جہالت. کیا ہے؟ اور جہالت کے مقابلے میں کیا ہے؟ صبر. کوئی بھی آپ سے بدتمیزی کرے، کوئی بھی آپ سے ہوتے ہیں نا، چلتے ہوئے میں نے آپ کو پیر لگا دیا، پیر لگتا ہے نہیں لگتا ہے، آپ کیا کرتے؟ کیا تیرا بہت ہی شوا نہیں بولتے نا. آپ معلوم کرو کہ اس نے جان بوجھ کر کیا ہے انجانے میں کیا. آ رہا سمجھ میں آپ کو؟ اچھا اس نے انجانے میں کیا، کیا کرنا؟ ہاں نہیں کیسا کرا تو یہ بد اخلاقی. یہ کیا ہے؟ یہ بد اخلاقی. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، مجھے نہیں جانتے ہیں، جان بوجھ کے نہیں کیا.
کرنے والے کروانے والے ان کے سردار ہیں، آپ نے معاف کر دیا. جان بوجھ کے نہیں کر رہے ہیں لوگ، جان بوجھ کے کر رہے ہیں. تو غلطیوں کو کیا کرنا ہے؟ غلطیوں کو معاف کرنا ہے. اس کے اوپر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. نقصان ہو گیا ہے آپ کا، کوئی مسئلہ نہیں. جتنا صبر کریں گے، جتنی تکلیف ہوگی، جتنا آپ کو درد محسوس ہوگا، اخلاق اپنانے اور صبر کرنے کی بنا پہ کیا ملے گا؟ کیا ملے گا جی؟ ہاں، ثواب ملتا نہیں ملتا؟ ثواب نہیں ملتا ثواب. ہاں، کیا ہے صبر؟ کیا ہے صبر؟ کریں گے انشاءاللہ. نیک اخلاق، اپنے اخلاق کا پہلا لفظ کیا ہے؟ صبر. صبر کریں گے تو ایک انسان جو ہے بہت سارے لوگوں کو اپنا دوست بنا سکتا ہے. کیا بنا سکتا ہے؟ دوست بنا سکتا ہے. بہت سارے صحابہ اکرام ایسے تھے جو اسلام قبول نہ کیے. مکۃ المکرمہ میں صحابہ اکرام کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے. کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے؟ صحابہ اکرام کو مارنا، گھروں سے باہر نکالنا، اور کئی صحابہ اکرام کو انہوں نے شہید کیا. جب مکۃ المکرمہ فتح ہوا، کیا ہوا؟ فتح ہوا. جب صحابہ اکرام اپنے شان کے ساتھ داخل ہو رہے تھے، تلبیہ پکارتے ہوئے داخل ہو رہے تھے، تو وہی کفار مکہ اپنے سروں کو جھکا کر کھڑے ہوئے تھے. ایک صحابی رسول کہتے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، جو اونٹ کے اوپر سوار ہوئے، کہتے ہیں کہ الیوم یوم الملحمہ، اے ابو جہل کے ماننے والوں، اے ابو لہب کے ماننے والوں، یہی وہ سرزمین ہے. ایک زمانہ تھا جہاں پر ہماری پیٹھ تھی، تمہارے کوڑے تھے، ہماری گردنیں تھی، تمہاری تلواریں تھے. اب وقت آ چکا ہے، تمہاری گردنیں ہیں، ہماری تلواریں ہیں، رحم نہیں کیا جائے گا، گردنیں ماری جائے گی. یہ الفاظ کہتے ہوئے داخل ہوئے تو اس وقت کے بڑے سردار ابو سفیان کہتے ہیں، آ کر اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ کی امت یہ کہہ رہے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ کی امت یہ کہہ رہے ہیں، آپ اتنے اخلاق والے، ہم کو معلوم ہے آپ اخلاق والے، آپ ظلم کو برداشت کر، آپ جو ہے آپ کے اوپر جو ظلم کیا گیا ہے آپ اس کو معاف کرنے والے، صبر کرنے والے، اور آپ کی امت یہ کہہ رہے ہیں. کس نے کہا؟ سعد ابن عبادہ نے. آپ نے اعلان کرتے ہوئے کہا الیوم یوم المرحمہ، جو اپنے گھر سے باہر نہ نکلے، جو اپنے ہتھیار کو ڈال دے. آری بات سمجھنے، آپ نے سب کے لیے معافی کا اعلان کیا. کیا کیا آپ نے؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ جب مکہ کے اندر ان کو مارا گیا، صحابہ اکرام کو مارا گیا، کئی صحابہ اکرام کو شہید کیا گیا، گھر سے باہر نکالا گیا، بائیکاٹ کیا گیا، آپ کے مال و متاع چھین لیا گیا. وجہ کیا تھی؟ یہ اللہ کے نبی اور صحابہ اکرام کو نہیں جانتے تھے. کیا نہیں کرتے تھے؟ اور مکہ والوں نے جو اللہ کے نبی صحابہ اکرام کے اوپر مکہ میں ظلم کیا، وہ کس بلبوتے پہ کیا؟ وہ جہالت میں کیا. کس میں کیا؟ نہیں جانتے تھے اللہ کے وسلم کو، جس کی بنا پر بد اخلاقی بھی، آپ کو مارا گیا، سب کچھ کیا گیا. جب ان صحابہ اکرام کو علم ہوا، جب ان لوگوں کو علم ہوا اللہ کے نبی سب کو معاف کر رہے ہیں، اور سب کے سب کہاں پہ داخل ہو رہے ہیں؟ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. کیا الفاظ ہے؟ اذا جاء نصر اللہ، اس کے بعد ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. آئی بات سمجھ؟ جان لیا انہوں نے. اب تک جاہل تھے، نہیں معلوم تھا کہ اللہ کے نبی کون ہے. ہمارے بڑوں نے کہا کہ ہمارے معبودوں کے خلاف بولتا ہے، فلاں کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، ہم نے سب کچھ کر دیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ ان لوگوں نے جو ظلم ہمارے اوپر کیا ہے، انہوں نے اپنے معبودوں کی محبت میں کیا ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ جاہل تھے کیونکہ انہوں نے ہم کو نہیں جانا تھا. اب جان گئے نا، اب کیا کر رہے ہیں؟ اسلام قبول کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ صبر کرنے کا نتیجہ تھا. آپ نے صبر کیا، معاف کیا. اور ایک خطرناک واقعہ اس وقت بیان کیا گیا. اللہ تعالی ہم تمام کو ایسے ہی معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مکے میں آپ کھڑے، یہاں سے وہاں سے مرد و خواتین آ کر اسلام قبول کر رہے تھے، اور پورے مکے میں صحابہ اکرام چوطرف کھڑے ہوئے، اور مکۃ المکرمہ فتح ہو گیا. آپ نے دیکھا کہ کچھ صحابہ اکرام ایک آدمی کو بھگا رہے مارنے کے لیے، وہ یہاں وہاں بھاگتا پھر رہا ہے، اپنے آپ کو بچاتا پھر رہا. صحابہ اکرام دوڑ رہے ہیں. آپ نے کہا کہ کیا کر رہے، کیوں مار رہے ہیں آپ انہیں، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ اس درندے کو نہیں جانتے،
کیا آپ کو نہیں معلوم یہ کون ہے؟ اے اللہ کے نبی یہ وہ درندہ ہے. جبکہ آپ کی بیٹی زینب حاملہ تھی, 9 مہینے پیٹ میں حمل تھا, اس ظالم نے آپ کے بیٹی کے سینے کے اوپر تیر پھینک کر وار کیا تھا اور وہ اونٹ سے پیٹ کے بل نیچے گر پڑی, جس کی بنا پر وہ پیٹ کے درد میں ان کا انتقال ہو گیا. کیا آپ اس کو بھی معاف کریں گے؟ کہا کہ چھوڑ دو اسے, میں نے اسے معاف کر دیا. وہ اب تک تو بھاگ رہا تھا, معافی کے الفاظ سننے کے بعد سیدھا کہاں پر آ گیا؟ اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن رسول اللہ. اب تک ان کی بیٹی کو شہید کر دیا تھا, اب کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ کیوں شہید کیا تھا؟ کیوں شہید کیا تھا؟ علم نہیں تھا, جہالت تھی, نہیں جانتا تھا. علم آ گیا, اب اخلاق والا بنا. کہا کہ اللہ کے نبی اب میری جان آپ کے لیے حاضر ہے, اب جہاں کہیں گے ہم اپنی جانوں کو لگائیں گے. آ رہی بات سمجھ میں؟ پہلا کیا ہے؟ صبر. صبر ایک بہت, صبر بولتے ہیں نا, صبر سے پہاڑ بھی ٹلتا ہے, صبر سے پہاڑ بھی ٹل جاتا ہے. ایک انسان جب صبر کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے, بڑی سے بڑی مصیبت جو ہے اسے ٹکرا کر تنکے کے موافق بکھر جاتی ہے, کیونکہ صبر جو ہے انسان کے لیے بڑی نعمت ہے. دوسرا عفت. دوسرا کیا ہے؟ عفت کسے کہتے ہیں؟ عفت. اگر کسی انسان کے اندر اخلاق تلاشنا تو کتنی چیز تلاش کرنا ہے؟ 4. 4 میں سے کتنی چیزیں اب تک؟ ایک صبر ہو. دوسرا کیا ہے؟ عفت. اگر آپ کسی کے اندر صبر بھی دیکھ لیں اور ساتھ ہی ساتھ عفت. عفت کسے کہتے ہیں؟ پاک دامنی. کیا کہتے ہیں؟ پاک دامنی, یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا, چاہے وہ بڑے سے بڑے گناہ ہو یا چھوٹے موٹے گناہ ہو. کیونکہ بد اخلاقی کے مقابلے میں اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے, نبی کے بارے میں جانتا ہے, قرآن کے بارے میں جانتا ہے, شریعت کا علم رکھتا ہے. عفت, پاک دامنی. ایک انسان جو ہے پاک دامنی اختیار کرتا ہے تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اور عفت اور پاک دامنی کا ایک بہت بڑا تحفہ بھی ہے. کیا ہے اس کا تحفہ؟ انشاءاللہ میں آگے بیان کروں گا. عفت کسے کہتے ہیں؟ پاک دامنی. لکھ لیا, یہ لکھو جلدی. دوسرا کیا ہے؟ عفت, پاک دامنی, یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے, وہ کام جس کے کرنے کی بنا پر ایک انسان بے عزت اور ذلیل ہو سکتا ہے, ایسے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنا. گناہ تو واضح ہے نا, چوری کرنا, زنا کرنا, نماز چھوڑنا, جو بیکار جو بڑے بڑے گناہ ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جس کے کرنے کی بنا پر ایک انسان کیا ہوتا ہے؟ بدنام ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بدنام ہوتا ہے. مثال کے طور پر چوری تو جرم ہے نا, وہ کام جو جرم نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کو ذلیل کر سکتے ہیں. آپ جو ہے ملاقات کرنے کے لیے بازار میں نکلے, آپ کے دوست آپ کو مل گئے, تو جہاں پر ٹھہر کے آپ کی بات ہو رہی ہے بازو میں شراب کا دکان ہے, بازو میں شراب کا دکان. وہ آپ کہیں سے جا رہے تھے, آپ کو دوست کہیں سے آ رہا تھا, دونوں ملا کر بات کر رہے تھے. تیسرا دیکھنے والا کیا دیکھتا ہے؟ ہاں, میں اس کو دوست کے ساتھ جو ہے شراب کے دکان کے پاس دیکھا. کہاں پر دیکھا؟ ہاں, کب بات کرنا ہے, کس سے بات کرنا ہے, کیسے بات کرنا ہے. ایک مومن جو ہوتا ہے اپنے ذات کا بھی خیال رکھتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ وہ کام جو گناہ ہے, وہ کام جو گناہوں کے قریب لے کر جاتے ہیں, اسے کیا کہتے ہیں؟ پاک دامنی. کیا کہتے ہیں اسے؟ پاک دامنی اختیار کرنا. وہ کام یا وہ علاقے جہاں پہ جانے سے ایک انسان کے اوپر کیا ہو سکتا ہے؟ الزام لگ سکتا ہے, الزام لگ سکتا ہے. آپ نے سنا کبھی تقوی؟ سنا تقوی کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے تقوی, دوسرا ہے ورع. کیا ہے؟ ورع. یاد رکھیں گے انشاءاللہ. تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنا, ورع کہتے ہیں ان کاموں سے بچنا جو کہ وہ کام کرنا آپ کے لیے جائز ہے
لیکن اگر وہ کرنے سے گناہوں میں پڑنے کا اندیشہ ہو تو نہیں کرنا چاہیے. مثال سمجھنے کے لیے، آپ جو ہے بازار میں نا، بازار سے گزرتے ہیں نا، تو وہاں پہ بڑے بڑے فلم پوسٹر لگے ہوئے ہیں، اور بڑی بڑی دکانوں پہ جو ہے برہنہ مرد و خواتین کے ایڈ کے لیے رکھے ہوئے ہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ بازار میں آپ جا رہے ہیں اپنے کام کے لیے، جائز ہے نہیں جائز جانا؟ جائز ہے نہیں جائز ہے؟ جی جائز. لیکن پھر بھی اس گلی کو چھوڑ کر کسی اور گلی سے جانا جہاں پر فحاشی نہ ہو، یہ ورع ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ورع ہے. ہو سکتا ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد آپ کی نگاہ پڑ جائے، تو آپ اپنے کام کے لیے جا رہے تھے، لیکن اس علاقے میں جانے کی بنا پر آپ گناہوں کے اندر ملوث ہو سکتے ہیں. بہتر ہے کہ اس علاقے میں نہ جائیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ عفت. کیا کہتے ہیں اسے؟ عفت اور ورع. آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ ایک اور مثال دوں، سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ کی بلڈنگ ہے، اللہ تعالیٰ آپ تمام کو بلڈنگ عطا فرمائے کہ نہیں ہونا کیا؟ آپ 3-4 فلور کی جو ہے بلڈنگ بنا لیے، اور یہ کھڑکی ہے نا، یہاں پر کھڑکی ہے، دیکھیں کیوں رکھتے؟ کھڑکی کیوں رکھتے ہیں؟ ہوا آنے کے لیے. آپ کی کھڑکی کبھی بھی کھول سکتے ہیں نہیں کھول سکتے ہیں، لیکن بازو والا مکان چھوٹا ہے، بازو والا مکان چھوٹا ہے، وہاں پر اس کی بیٹیاں ہیں، اس کی بہنیں ہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ کھڑکی کھولنا آپ کا اختیار ہے، جائز ہے. اگر آپ کھولتے ہیں تو آپ کو ہوا آتی ہے، لیکن آپ کے کھولنے کی بنا پر نگاہ ان کے اوپر پڑ سکتی ہے. تو ورع یہ ہے کہ آپ اپنی کھڑکی کو ہمیشہ بند کر کے رکھ لیں. وہ کام جو انسان کو گناہوں کے نزدیک کر دے، ان کاموں سے رکنا بھی یہ اخلاق ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اخلاق ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ عفت کسے کہتے ہیں؟ عفت وہ کام جو، اچھا اس سے بڑھ کر ایسے دوستوں کے ساتھ بھی نہ رہیں جو کیا کرتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ گالی گلوچ کرتے ہیں، اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں، بری عادتوں کے اندر ملوث ہے. لوگ آپ کو آپ کے دوست سے پہچانتے ہیں، پہچانتے نہیں پہچانتے؟ اے فلاں کا دوست، اس سے اس کی دوستی ہے. بھلے آپ وہ کام نہیں کرتے ہیں، لیکن اپنی نگاہوں سے اپنے سامنے وہ گندگی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو پھر آپ کا ایمان کہاں باقی رہا؟ آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی ہاں. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ عفت. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی انسان عفت اختیار کرتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس سے محبت کرتے ہیں. کرتے نہیں کرتے محبت؟ بولتے بھائی فلاں عالم دین ہے، ہاں نہیں ان کے بارے میں کیا بھی نہیں کہنا، بڑے پاک انسان ہیں، بڑے نیک انسان ہیں. لوگ ان کو کہنے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اپنے کانوں کو پکڑ لیتے، نہیں ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، بڑا نیک اللہ کا ولی ہے، گناہوں سے بچتا ہے. بولتے نہیں بولتے. اس لیے اللہ کے سامنے ایک دعا سکھلائی. کیا دعا سکھلائی؟ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. کیا دعا ہے؟ اے میرے پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کس کا؟ خدا، نیک اعمال کرنے کا. نمبر 2 والتقی، گناہوں سے بچنے کا، عذابات سے بچنے کا. آئی بات سمجھ میں؟ اس کے بعد والعفاف، کیا الفاظ ہے؟ وہی عفت، پاک دامنی کا. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. والغنا، اور بے نیازی کا. اب آپ دیکھ لیں، امام بخاری کیا پڑھتے آگے؟ امام بخاری کیا مطلب اس کا؟ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے. کیوں دعا دے رہے آپ ان کو، امام بخاری کو؟ تمہارے خاندان کے ہیں کیا؟ آپ کے والد صاحب کے دوست ہے؟ چچا ہے آپ کے؟ کون ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. کیوں؟ کسی دادا کا انتقال ہوا، دادا کا نام کیا ہے؟ دادا کا نام لے کر خاموش ہوتا ہے، دعا دیتا ہے کبھی؟ دیتا ہے دعا؟ کسی کا والد صاحب کا انتقال ہوا، نام لینے کے بعد کیا کہنا چاہیے؟ رحمت اللہ کہتے کوئی؟ لیکن یہ جو بڑے بڑے علماء کرام، ائمہ کرام، حضرت ابو بکر صدیق، کیوں دعا دے رہے آپ ان کو؟
کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی پاک دامنی میں گزاری ہے. اس دعا کی وجہ سے اللہ کے نبی صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائے گا؟ جو نیک اعمال کرے گا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا اور پاک دامنی اختیار کرے گا، تو اللہ کیا کرے گا؟ اسے ذکر کو باقی رکھے، اسے ذکر کو باقی رکھے گا. چلیے ایک اور مثال میں دیتا ہوں آپ کو. کعبۃ اللہ کے امام صاحب آ گئے. کون بھی ایک نام لو جلدی. عبد الرحمن سدیس. لوگ کہاں کہاں سے ملاقات کرنے کے لیے آتے نہیں آتے. آپ کو معلوم پڑا کہ امریکہ کا جو ہے کیا آیا ہے؟ اچھا، دونوں کے مقابلے میں عزت کس کو دیں گے آپ؟ وجہ کیا ہے؟ ہمارے امام، ہمارے مرکز کے امام، قرآن پڑھنے والے. تو حالانکہ دنیا کا سپر پاور طاقت امریکہ کا بش جو بادشاہ گئے اور اس کے مقابلے میں ایک امام صاحب گئے، دونوں کے مقابلے میں کس کو دعائیں دیں گے آپ؟ وجہ کیا ہے؟ مقام، مرتبہ، کتنی پراپرٹی نہیں. ایک انسان کے منہ سے اچھے الفاظ اس لیے نکلتے ہیں کہ وہ انسان پاک ہے. کیا ہے؟ عفت کسے کہتے ہیں؟ پاک دامن اختیار کرنا. کیا کرنا؟ پاک دامن اختیار کرنا. دعا یاد رکھیں گے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. جلدی لکھ لو، یہ دعا لکھ لو. اللہم انی اسألک الہدی اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. امتحان میں اگر سوال آئے پاک دامنی اچھے اخلاق کو مانگنے کے لیے کیا دعا کرنا ہے، تو کیا دعا پڑھیں گے؟ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی الا الذین آمنوا وعملوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صبر کے بارے میں دلیل پیش کرو تو یہ آیت کریمہ پیش کریں گے. آئی بات سمجھ میں؟ کتنی چیزیں ہو گئی؟ اچھے اخلاق کے کتنے پلرز ہیں؟ 4. نمبر 1 صبر، نمبر 2 عفت، نمبر 3 شجاعت. کیا ہے؟ شجاعت. لکھ لو. ہاں، شجاعت. بریکٹ میں ڈالو بہادری. کیا ہے؟ بہادری. شجاعت، بہادری. لکھ لیے؟ بہادری کسے کہتے ہیں؟ ہاں جی، حدیث میں کیا ہے؟ جو انسان اپنے غصے کو پی جائے. کیا کیا جائے؟ پی جائے. اسی کو صبر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اسے؟ صبر. صبر کرنا یہ بہادروں کی علامت ہے. کس کی علامت ہے؟ بہادروں کی علامت ہے. جو انسان صبر کرتا ہے وہ بہادر ہے. بھلے جسمانی اعتبار سے نہ ہو، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے دل کے اندر بہادری ایسی رکھی ہے، وہ اپنے ظلم کے خلاف کبھی بھی بدلہ لے سکتا تھا، لیکن اس نے ایک پیغام دیا ہے کہ ہم اخلاق والے. کیا ہے؟ ہم اخلاق والے ہیں. آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ بہادر کسے کہتے ہیں؟ کیا وہ جم کرنے والے بہادر بولتے؟ کیا باڈی بنایا آپ کو اس کو بہادر بولتے ہیں؟ بہادر کسے بولتے ہیں؟ اپنے غصے کو کنٹرول کریں. یہ سب نمونے پتلے ہیں نا، وہ جم کرنے جا کے، وہ ٹھیک ہے اپنی فٹنس کے لیے، اپنی صحت کے لیے، جو اسے بہادر کہتے ہیں، اسے بہادر کہتے ہیں. اللہ کے نبی کیسے بہادر تھے؟ ایک واقعہ نقل کیا گیا کہ اچانک رات میں ایسے معلوم پڑا کہ پورا لشکر مدینے کے اوپر حملہ کر دیا.
سارے صحابہ اکرام پریشان، راتوں رات تلواریں لے کر باہر نکل گئے. اکیلے اللہ کے نبی تلوار لے کر مدینے سے باہر سے اندر داخل ہو رہے تھے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا معاملہ تھا؟ آپ نے کہا کہ ایک لشکر آیا تھا آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے. الحمدللہ اب وہ چلا گیا ہے. کیا گیا ہے؟ چلا گیا. بہادر انسان جو ہے اپنے کس سے بنتا ہے؟ اپنے دل سے بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ طاقت کہاں ہونی چاہیے؟ آج دل میں ہونا چاہیے. ایک انسان جو ہے اپنے جذبات میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اور اس سے بڑھ کر اپنی زبان میں، اگر کسی انسان کے اندر واقعتاً بہادر، دل سے بہادر اور ایمان والا ہے تو اللہ کیا کرے گا؟ اس کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے گا. ایک جنگ کا واقعہ ہے. صحابہ اکرام جو ہے جب جنگ سے واپس آنے لگے تو بہت زیادہ صحابہ اکرام کیا بولتے ہیں اسے؟ شہید نہیں، چل چل کر تھک چکے تھے، بہت تھک گئے تھے. ہاں جی، جو آپ انگریزی میں بول رہے وہی، بہت تھک گئے تھے. تو جب ایک علاقے میں پہنچے تو یہاں وہاں پر درخت، گھنے درخت موجود تھے. آپ نے کہا کہ یہیں پر ہم کو کیا کرنا ہے؟ پاؤ ڈالنا ہے، یہیں پہ ہم آرام کریں گے. صحابہ اکرام دیکھیں کہ بھئی وہاں پر اچھا درخت ہے، وہاں پہ سب صحابہ اکرام منتشر ہو گئے، چار وہاں چار وہاں چار وہاں، پورے منتشر ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی تلوار کو لیے اور درخت پہ ٹانگے اور نیچے سو گئے. ایک کافر آیا، واقعہ معلوم نا آپ کو؟ ایک کافر آیا، اس نے اللہ کے نبی کی تلوار لیا اور کیا کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اٹھے، دیکھا، اپنے آنکھ ملتے ہوئے دیکھا تو کافر کھڑا ہوا ہے تلوار کھینچے ہوئے. آپ بڑے سکون سے بیٹھے. کہا کہ اے محمد اب آپ بتائیے مجھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ مجھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ تلوار کس کے ہاتھ میں ہے؟ وقت کا بہادر کون ہے؟ وہی کھڑا ہوا اپنے آپ میں، کہتا ہے کہ تجھے کون بچائے گا مجھ سے؟ آپ کے بڑے پیارے الفاظ تھے، کیا تھے؟ اللہ. کیا کہتے ہیں؟ جیسے اللہ کا لفظ سنا اس نے، اس کے ہاتھوں سے تلوار نیچے گر گئی اور وہ کپ کپانے لگا. آپ نے اپنے ہاتھ میں تلوار لیا، کہا کہ اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ کون بچائے گا؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ آپ چاہتے تو آپ اسے وہیں پہ ختم کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ نے ایسا نہیں کیا. بہادر لوگ جو ہے وہ بدلہ نہیں لیتے. بدلہ لیتے کیا؟ بدلہ نہیں لیتے، معاف کر دیتے ہیں، صبر کرتے ہیں. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے آ کر اس کا دوست بن جاتا ہے. اگر مسلمان نہ ہو تو مسلمان بن جاتا ہے. اب بہادر کسے کہتے ہیں میری اور آپ کی زبان میں؟ یہ محلے والے کو دیکھتے ہیں نا، محلے والے کو دیکھ لیتے ہیں ان کتنا بہادر ہے، کتنی طاقت والا ہے. ان چھیڑا تو اس کو مارتے، اس کے دوست کو مارتے، گھر جا کو مار کر آتے، بولتے کہ میں بڑا بہادر ہوں. اب اس علاقے والا کوئی نیا آدمی مل گیا، مار بھی کھا کو آتے اور گلا بھی کھا کے آتے. آری بات سمجھ میں آپ کو؟ اسے بہادر ہے. کمزوروں کے اوپر ہاتھ اٹھانا بہادری نہیں ہے، ہے بہادری ہے. آپ کا اپنا چھوٹا بھائی غلطی کر دیا، گھر میں آپ اٹھا کے اسے مار رہے ہیں، یہ بہادری ہے؟ یہ میں طاقت والا ہوں. اسے بہادری، طاقت والا نہیں کہتے، اسے کائر اور بزدل کہتے. کیا کہتے اسے؟ ہاں، بزدل انسان جو ہے اپنے سامنے والوں سے بدلہ لیتا ہے، اور اخلاق والا انسان یہ ہوتا ہے کہ اپنے نفس پہ کنٹرول کر کے خاموش اختیار کرتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ کتنی چیزیں ہو گئی؟ ہاں جی. اور ایک انسان جو ہے بہادر بھی ہو تو اپنے معاشرے کے اندر ایک ایسی ٹیم کو تیار کر سکتا ہے کہ آپ کے علاقے کے اندر نہ ظلم ہو سکتا ہے، نہ اور کوئی گناہ ہو سکتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ اچھا، نمبر 4 عدل. نمبر 4 کیا ہے؟ عدل و انصاف. عدل و انصاف کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اخلاق والا. عدل و انصاف کسے کہتے ہیں؟ ہاں جی، عدل و انصاف. آپ نے سنا نا، کئی مرتبہ سنا یہ لفظ، حدیثوں کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے، بالعدل والاحسان و ہے نا. عدل اور انصاف میں آسمان زمین کا فرق ہے. عدل کہتے ہیں کہ پورا دینا. عدل کا مطلب کیا ہے؟
پورا پورا دینا. انصاف کا مطلب کیا ہے؟ آدھا دینا. کیا کرنا؟ نصف کا مطلب کیا ہے؟ آدھا. انصاف کا مطلب کیا ہے؟ آدھا دینا. اس کی دو مثال دیتا ہوں میں آپ کو سمجھنے کے لیے. انصاف کسے کہتے ہیں اور عدل کسے کہتے ہیں؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ ایک مثال یہ ہے کہ آپ کے والد صاحب کی زمین ہے. آپ کے والد صاحب کی زمین ایک 3 ایکڑ زمین ہے. دو بھائی ہیں. اب انصاف کیسا کریں گے اس کے اندر؟ ہاں جی، کیونکہ یہاں پر آپ کو انصاف کرنا ہے، عدل نہیں کر سکتے آپ. آیا سمجھ میں؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو انصاف دلانا پڑتا ہے. اور عدل کسے کہتے ہیں؟ معلوم پڑا کہ فلاں آدمی نے چوری کر کے وہاں پر بیٹھ گیا ہے، تب آپ وہاں پہ داخل ہوں گے اور وہاں پر بہادری دکھائیں گے. مظلوموں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو ظالم کے سامنے جا کر اس کی چیز کو اس کے سامنے سے نکل کے اس کو عطا کریں گے. اسے کیا کہتے ہیں؟ عدل. کیا کہتے ہیں اسے؟ عدل. عدل و انصاف. عدل و انصاف. اگر ایک انسان جو ہے عدل و انصاف کرتا ہے اور عدل و انصاف کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو وہ انصاف جو ہے دنیا کے اندر ایک اچھا معاشرہ پیدا کر سکتا ہے. تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4 چیزیں. اچھے اخلاق کے کتنے پلرز ہیں؟ 4. نمبر 1 صبر، نمبر 2 عفت، نمبر 3 شجاعت، نمبر 4 عدل و انصاف. اگر آپ اس میں غور کریں گے، صبر میں ایک انسان جو ہے دوسروں کے اوپر ظلم کرنے سے بچتا ہے. کسی نے ایک مارا، آپ نے معافی مانگی، اس نے معافی مانگی تو آپ نے معاف کر دیا. ہو سکتا ہے کہ غصہ یہ کس کی علامت ہے؟ برے اخلاق. ظلم کرنا کس کی علامت ہے؟ برے اخلاق. تو کسی نے ایک مارا تھا، اس نے معافی بھی مانگ لیا، جان بوجھ کے لگا گئے، لیکن آپ غصے میں آ گئے اور آپ نے 4 مار دیا تو کیا ہو گئے؟ آپ نے ظلم بھی کیا اور ساتھ میں آپ نے غصہ بھی کیا. تو کیا ہو گئے؟ آپ بد اخلاق ہو گئے. وہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے جہالت میں کیا ہے، میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا. تو کتنی باتیں ہو گئی؟ تو جہاں پر بھی ایک انسان غلطی کرتا ہے، جہالت کرتا ہے، تو آپ دیکھ لیں وہاں پر تو اس کے اندر 4 چیزیں کم از کم آتی ہیں. تو لہٰذا اچھے اخلاق کے لیے کتنی چیزیں ہیں؟ نمبر 1 صبر، نمبر 2 عفت، نمبر 3 شجاعت، نمبر 4 عدل و انصاف. بد اخلاقی کے کتنے پلرز ہیں؟ 4. نمبر 1 جہالت، ظلم، شہوت، غصہ. یاد رہیں گے انشاءاللہ. تو اخلاق اور بد اخلاق یہ تقریباً سب چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہے. انشاءاللہ بقیہ درس جو ہے پھر کل آپ کے سامنے دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.